ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک میری دوست کا بچہ ہے، اس کے ساتھ ایسا کرشمہ پیش آیا، ہاتھوں پہ ہے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو بتا رہی تھی بچی، رات میں تو سب جنے سو گئے، سب کو عادت ہے کہتے رات کے اذکار پڑے تک ہے نا بستر پہ جانے ہی نہیں دیتی. میری بہن بتا رہی تھی رات کے سب اذکار پڑے نہیں، سب کو پوچھ کے بستروں پہ جانے دیتی. کہتے یہ ہے گھر کا طریقہ، یہ ہے ماں کا رول کہ بچوں کا ہے نا ہم ایسا ٹیسٹ لیں. کیا کیا پڑھے رات میں؟ سورہ ملک اور سجدہ پڑھے نہیں، رات کے اذکار پڑھے نہیں. تو رات میں ہے نا سب کا معمول رہتا کہتے ہیں افا حسبتم پڑھ کر ہی سونا. سورہ مومنین کے آخری آیتوں کو پڑھ کر ہی سونا. اس سے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے حفاظت ہوتی انشاءاللہ. الحمدللہ. تو رات میں ہے نا سو پڑھ کے چلو سو گئے کہتے. تو رات میں ہے نا بچہ سو گیا، رات میں تو ہے نا فین، گھر کا جو اوپر کا فین رہتا نا، فین ہے نا اس کا جو لوہے کا رہتا نا ایسا یوں بیٹھا ہوا رہتا نا لوہے کا، ٹوٹ گیا. ٹوٹ کے ہے نا ایسا گر وہ بچے کے اوپر قریب چل رہا، وہ بھی صرف ویر پہ ٹکا ہوا ہے. وہ لوہے کا جو گھٹ ہے نا چلتے چلتے لوہا گھسے گیا، کیا ہوا اللہ ہی جانم. تو وہ لوہا تو کٹ گیا کہتے، فین چل رہا، باریک ویر پہ ٹکا ہوا فین چل رہا. جیسا بچے کی نیند ہوشیار ہوئی، سر بستر اس کا بچے کا بستر نیچے ہی کہتے، بچے کی پلنگ بالکل فین کے نیچے کہتے. کیا حال ہوں گا اگر وہی میں رہتی تو ڈر کے بھاگ جاتی تھی، یا ہو سکتا دمش توڑ دیتی تھی. فین اتنا قریب آ کے چل رہا بولے تو کتنا ڈرنے کی بات ہے نا. بچہ کہتے کتنی ہمت سے پہلے کھٹکا بند کر دیا، فین رک گیا ایک دم، پھر ہاتھ سے رکا دیا فین کو. یہاں قریب ہے بالکل سر کے اوپر قریب ہے، نیچے بستر. ماں کتنا ڈرنے کی بات ہے نا. دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت کر دیا وہ بچے کی. تو بچی بہن بتا رہی تھی کہ میرے کو اللہ پہ بھروسہ ہے، ہم کو کچھ نقصان نہیں ہوتا. افا حسبتم ہم پڑھ کر سوتے ہیں، سارے اذکار پڑھ کر سوتے ہیں رات میں، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت اس طرح بھی کرتا ہے. تو جو الیکٹریشین کو بلایا نا تو الیکٹریشین بتا رہا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد ہی آپ لوگوں کے ساتھ. اگر فین ٹوٹ کے گر جاتا، بچہ تو نیند میں مصروف ہے، گر جاتا تو ایک تو ہے نا جب ڈر کے مارے دم توڑ دیتا تھا، دوسرے ہے نا کٹ جاتے تھے، گلے کٹ جاتے. فین تیزی سے جو چل کے ٹوٹ جاتا نا، گلے ہاتھ جہاں سے بھی گیا فین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے نا. وہ بچی بتا رہی تھی اس طرح کا کرشمہ ہے اس کے بچے کے ساتھ، اور وہ بچہ نے ذرا بھی نہیں ڈرا. اللہ پر جو بھروسہ کر کے سوتے نا، اللہ کا پر ذرا بھی کسی سے ڈر نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں نا تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو. ہم کو اس طرح کا اگر ہمارا ایمان ہو جائے گا نا، ہمارا ایمان اس طرح کا اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا نا، تو ہم کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ جب ہماری حفاظت میں لگ جائیں گے نا، دنیا کی کوئی طاقت بھی ہم پر غالب نہیں آ سکتی اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی. تو ہے نا وہ بچہ تو کتنی ہمت سے دیکھو، جیسا فین اتنا قریب بالکل سر پہ گتے. کتنا سوچئے ذرا، آنکھوں کے سامنے اس منظر کو لائیے، ڈر جاتے. پر میں رہتی تو ڈر کے دمش توڑ دیتی تھی، یہ کیسا ہو گیا فین، ایسا کیسا آ گیا، پھر چل رہا یہ نہیں کوئی شیطانی چھے کوئی جینی چھے ایسا بول کے ڈر کے دمش توڑ دیتے تھے. لیکن وہ بچے کی ہمت دیکھو، پہلے بچہ کھٹکا بند کر دیا، پھر اس کے بعد فین کو روکا پھر خالی ویر پہ ٹکا ہوا تھا کہتے. لوہا تو چل چل کے گھسے جا کے ٹوٹ گیا. ویر یوں کرتے ویر، وہ جب الیکٹریشین آ کے ہے نا فین کو ایسا یوں کرتے گر گیا کہتے. تو جب تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے بچہ وہاں سے نہیں ہٹ گیا بستر سے، جب تک وہ فین کو ہے نا ٹکا کے رکھے. بچہ جیسا ہٹ گیا نا الیکٹریشین آ کے یوں کرتے فین ہاتھ میں آ گیا کہتے. تو کتنی بڑی بات ہے نا، کتنا بڑا اللہ کا کرشمہ سمجھنا. بچے کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے بچا لیے. سبحان اللہ. جب ہمارے اللہ تعالیٰ پر اس طرح کا یقین ہو جائیں گا نا، اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرتے ہیں ہمارے. اور افا حسبتم جب رات میں ہم سورہ مومنین کی آخری آیت ہے نا وہ پڑھ کر بھی سوئیں گے نا، تو اس طرح سے ہماری حفاظت ہے، ہم کو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پر بھروسہ کریں گے نا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایک بیماری کے لیے بھی، یہ بیماری کے لیے بھی ایسا مجرب وظیفہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اتنا بیمار تھا، علاج کرا کرا کے تھک گیا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، بولا میں بیمار ہوں، تھک گیا ہوں علاج کرا کرا کے.
تو آپ نے ان کے کان میں وہ شخص کے کان میں ہے نا فحسب تم کا یہ آخری سورہ مومنین کی آخری 4 آیت ہے نا، اس کو پڑھ کر کان میں دم کر دیا اور اچھا ہو گیا، جبھی اچھا ہو گیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا ذکر کرنے لگے. بولے میں ایسا اس شخص کو ایسا تو کیا پڑھے تھے تم کان میں؟ وہ تو افحسب تم کا یہ 4 لائن پڑھا تھا میں. بولے تو نے پڑھ کے جلا دیا تو اچھا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جو صدق دل سے اگر اس کو پڑھ لیں گے، تم نے بہت اچھا پڑھا، اس کے اوپر ہے نا جن تھا، تم نے وہ جو پڑھ کر جلا دیا نا تو وہ جن بھاگ گیا. کہ اتنی جنوں کو تک شیطانہ تو کیا جنوں کو تک بھگا سکتے. ہم اس آیت کو پڑھ کر گھر والوں پر دم کر دیں گے نا تو کوئی ہم کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. اور بیمار تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دے دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صدق دل سے پڑھیں گے، پہاڑ پر بھی اگر پڑھیں گے نا اپنا یقین کے ساتھ، تو پہاڑ بھی اس کلمات کے بدولت نہیں ہلنے لگیں گا، وہاں سے ہلنے لگیں گا. اتنی تاثیر ہے اس کلمات میں. اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے نا ایک شخص آتا دبلا پتلا، انتہائی بیمار دبلا پتلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا ہوا، کیا حالت بنا رکھی ہے، اتنے دبلے اتنے بیمار ایسے کیسے ہے؟ برتن بولتے ہاں ایسا سارے قرضوں میں مبتلا ہوں، پریشانیوں میں بیماریوں میں مبتلا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا یہ آیت پڑھنے کو بولتے، سورہ مومنین کی یہ آیت کو ورد کرتے رہو. تو پھر اس کے بعد کئی سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی آدمی سے ملتے، لیکن پہچانتے نہیں، وہ اتنا تر و تازہ موٹا تازہ ہو جاتا، صحت مند. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آدمی تعارف کرا تھا، میں ہوں وہ جو چند سال پہلے آپ سے ملا تھا، آپ جو وظیفہ دیے تھے نا مجھے افحسب تم کا، تو میں وہ پڑھتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی بکریوں کا مالک بھی بنا دیا، صحت بھی عطا فرمایا. الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے تر و تازہ ہٹا کٹا اور مالدار بن کے کھڑا ہوں. اتنی تاثیر ان کلمات میں. اگر غریب ہے تو یہ پڑھ لو، بیمار ہے تو یہ پڑھ لو. اتنا حفاظت، جنوں کا سایہ ہے، شیطانہ سرکشی، شیطانہ ستاتے کرتے، یہ پڑھ کر سو جائیے تو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہم ایسے آ جاتے کہ ہم کو کچھ نہیں ہوتا. انشاءاللہ. کل کے پکوان کی باری تو میں ہے نا کل صبح ہی میری ایک آپا ہے استماع کی، انہوں بولے چکن بنا کے بھیج دو نا 10 آدمی کا. بولے تو میں بولی چلو چکن بنانا ہے نا. تو صبح ہی میں دال بنا دی تھی، ناشتے میں ہے نا دال بنا کے پیاز کے انڈے تل لیے تھے، کھٹی دال بنا دی تھی، حیدرآبادی کھٹی دال بنا دے کے پیاز کے انڈے تل کے کھا لیے تھے روٹی کے ساتھ. تو اب دوپہر میں کو چکن بنانا ہے، آپا کو بھیجنا ہے، بلکہ اس لیے ناشتے میں میں کھٹی دال بنا دی. تو آپا کے لیے ہے نا میں نے چکن 65 اور دہی کا رائتا بنا لیا اس کے ساتھ لنچ اور ڈنر کے لیے. تو یہ تھا میرا کل کے پکوان کا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ کیا پکانا انشاءاللہ.